اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے ترجمے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 7 آیتیں آج ہم پڑھیں گے اور اس کا جو بھی مفہوم اردو ترجمہ ہوگا میں آپ کو سمجھاؤں گا، بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہم اس کے نام سے یہ شروع کرتے ہیں جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم والا بھی ہے، اور اے اللہ ہم کو شیطان کے وسوسوں اور بہکاووں سے محفوظ رکھیے اور ہم کو جو ہے آپ کی پناہ میں رکھیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اسے بچا لیجئے، اس سے محفوظ رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم جو ہے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قطع کہتے ہیں کاٹ دینے، حروف لیٹرز، وہ لیٹرز جو کٹے ہوئے ہوں، جس کا کوئی مطلب نہ نکلتا ہو۔ یہ عربی زبان کے کچھ حروف ہیں ہجائی، جو عربوں میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ جیسے اکثر گاؤں میں کوئی اعلان ہوتا تھا تو گورنمنٹ کی طرف سے لوگ آ کے سنو 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 آج کی تازہ خبر، یا کوئی بھی ایک ایسا ڈائلاگ پکار کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ ایک طریقہ تھا ان لوگوں کا۔ تو اسی طریقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بہت زیادہ ضروری سمجھا وہاں یہ ڈالا ہے۔ اس کا اگر اور کوئی مطلب ہے، اس کی کوئی اور تفسیر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں وہ بھی ڈالے، ہم کو اس کا راستہ فراہم کرے۔ الف لام میم، سنو خبردار ہو جاؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ذالکہ کی جگہ پہ ھذا کتاب لا ریب فیہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کتاب وہ ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ عربی زبان میں یہ اگر کہنا ہو تو ھذا کہتے ہیں، وہ اگر کہنا ہو تو ذالکہ کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک صاحب کے 4 بیٹے ہیں، ان سے آپ نے کہا کہ بھائی آپ کا سب سے زیادہ فرما بردار بیٹا کون سا ہے، سب سے زیادہ اچھا بیٹا کون سا ہے، تو آپ کہیں گے یہ چاروں بیٹوں میں یہ وہ میرا بیٹا ہے جو سب سے زیادہ سمجھدار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے۔ تو یہاں جو 4 کتابیں اس وقت موجود تھیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے برعکس آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی کتابیں ہیں اس میں شک کی گنجائش ہے، چاہے وہ آپ کی سیاستہ ہو، تمام دنیا بھر کے علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اگر آتھنٹک کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ کلام مجید ہے، قرآن مجید ہے، اور یہ ہدایت ہے انسان کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی محفوظ کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یاد رکھیے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات کو دماغ میں بالکل بٹھا لیجئے۔ آپ جب یہ کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ میں ایک ایسی آتھنٹک بک لے کے بیٹھا ہوں کہ اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ پورے اطمینان کے ساتھ پڑھیے۔ ہدا للمتقین، یہ چھوٹے چھوٹے 2 لفظ ہیں، 3 سمجھ لیجئے آپ، لل اگر اس میں ایڈ کر لیں تو 2 ہو جائیں گے۔ ہدایت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تقی یتقی کہتے ہیں برائی سے بچنا، متقی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنے والا۔ اگر آپ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھا راستہ، سیدھا راستہ، استقامت والا راستہ سیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی، اللہ سے طلب کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اہدنا صراط المستقیم ہم نے پوچھا تھا، ہمیں دکھائیے۔ اہدنا کا لفظ ہے، یہاں ہدی للمتقین ہے کہ میں ہدایت صرف اسی کو دوں گا جو پہلے اپنے برائیاں چھوڑے اور چھوڑنے کا کم سے کم ارادہ کرے، توبہ کر کے میری کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائے۔ پورے سچے دل سے ارادہ کر لیجئے
کہ یا اللہ اب تک جو کچھ بھی ہوا مجھے معاف کر دے. لیکن حقوق العباد نہیں. حقوق العباد آپ کو خود کرنے پڑیں گے، معافی مانگنی پڑے گی. کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا پیسہ کھا گیا، وہ لوٹانا پڑے گا، ورنہ قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. یاد رکھ لیجیے میری بات. آپ بہت بڑے عالم بن جائیں، آپ بڑے ڈپلومہ لے لیں 6 سال کا، آپ 10 سال کا ڈپلومہ لے لیں، آپ بے شک دنیا کا بڑے سے بڑا سرٹیفکیٹ آپ حاصل کر لیں، آپ کو دنیا آپ کو بہت بڑا متوع اور بہت بڑا مفسر قرآن سمجھ لے، ہدایت آپ کو نہیں ملے گی. آپ ایسی گمراہی میں رہیں گے، آخر کار سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہدا للمتقین. اب ہدایت کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے، اس کی لمٹس بھی ہیں اور اس کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. کھانا کھانے کی ہدایت، جھوٹ بولنا سچ بولنے کی ہدایت، صحیح راستہ چلنا نہیں چلنے کی ہدایت. ہدایت کا مطلب بیسیکلی آپ کے دل کے اندر سے کوئی ایسی آواز آنا جو برائی کو برائی کہے، بھلائی کو بھلائی کہے، اسے کہتے ہیں ہدایت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب دیکھیے یہاں سے ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم کو فلاں جگہ کا راستہ پوچھنا ہے، جاننا ہے، تو پہلے غلط راستوں پہ جانے اور بھٹکنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. یہ دل میں ارادہ کر لو کہ مجھے وہی راستہ چلنا ہے جس سے میں پوچھ رہا ہوں، اور وہ راستہ بتائے گا تو میں اسی راستے پہ چلوں گا، مجھے گلیوں میں بھٹکنا نہیں. تو وہ متقین ہو گیا. اب الذین یؤمنون بالغیب، جب ہم تمہیں راستہ دکھا رہے ہیں تو آگے آنے والے جتنے سگنلز ہیں، راؤنڈ اباؤٹس ہیں، جہاں دکانیں آئیں گی، جہاں شو رومس آئیں گے، جہاں کھلی روڈ ملے گی، وہ سب ہم تم کو پہلے سے بتائیں گے بھی، اور یہ ڈائیگرام بھی ہاتھ میں دے دیں گے. اب تمہارا یہ کام ہے، جو ہم سمجھا رہے ہیں، جو غیب کی چیزیں ہیں اس کو صرف سمجھ لو، دیکھ نہیں سکتے تم. تو غیب پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف نظر نہیں آئے گا لیکن سمجھ میں آئے گا. لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب ہم غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، بس ہم کو قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے. وہ تو جاہل لوگ ہیں، وہ منافقین ہیں جس کے دل میں کچھ ہے ہی نہیں. یہاں تو آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں وہ ڈائیگرام بننا چاہیے. دیکھو آگے جا کے تم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ دماغ میں آپ کے وہ پکچر آنا چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور اس کتاب کو کنٹینیوسلی پڑھنے کا ایک سسٹم ہے جو سب مل کے پڑھنا ہے. دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر میں 2 رکعتوں میں، ظہر میں 4 رکعتوں میں، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4. اچھا اس میں بھی دیکھ لیجئے، آپ صرف شروع کی 2 رکعتوں میں قرآن کا ایک حصہ یاد کرنا ہے. اس میں فجر، مغرب اور عشاء میں امام صاحب تلاوت زور سے کریں گے. ظہر اور عصر میں آپ کو اس کی اپنی پریکٹس کرنا ہے، وہ سری نماز ہے. تو سورہ فاتحہ آپ کو ظہر اور عصر میں اپنی خود کی پڑھنا ہے. اگر امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو خاموشی سے سننا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ہی کتاب میں کہا ہے کہ اذا قرئت القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن تمہارے سامنے سنایا جائے تو خاموشی سے سنو، غور سے سنو، خاموش رہو، ہو سکتا ہے تم پہ رحم کیا جائے. اب یہاں اور آگے بات بڑھتی ہے. والذین یؤمنون بما انزل، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ صرف باتوں کی حد تک کرنے کا کام نہیں ہے. جو رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی طرف سے دیا ہے، حلال ذریعے سے جو تم نے کمایا ہے وہ بھی خرچ کر دینا. حرام ذریعے سے جو پیسے آئے وہ خرچ کرنا نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی نیکی ہے، یہ تو گناہ ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور آپ پر جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے بھی نازل کیا گیا ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. یعنی منزل پہ پہنچنا ہے، جو راستہ آپ نے پوچھا تھا. اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں. اب ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کافر ہو گئے، سواء علیہم، اب یکساں ہے ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو کوشن کریں،
آگاہ کریں، ڈرائیں، یا پھر ان کو نصیحت کریں. لا یؤمنون، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے کان کا، یہاں سے قرآن جاتا ہے، اپنی زبان میں اس کو سننا چاہیے. اگر ایک آدمی کا یہ دروازہ بند ہے جو گونگا بھی ہے، تو اس کو کم سے کم آنکھوں سے کام لینا چاہیے. کام لے کے، اندھا ہے تو وہ کانوں سے کام لے، اور اگر گونگا ہے تو وہ آنکھوں سے کام لے. قرآن کو سمجھنا ہے، جس طرح اپنی زندگی کے تمام معاملات حل کرتا ہے اسی طرح قرآن کو بھی سیکھے. اب آپ کی تو دونوں آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، تو آپ کے دماغ تک تو بات پہنچ گئی، لیکن آپ نے عربی سمجھی نہیں تو بھی بیکار. اچھا، آپ نے سن بھی لیا، قرآن دیکھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا، زندگی بھی دیکھ رہے ہیں، دماغ میں بھی چلی گئی ہے، آپ حافظ بھی بن گئے ہیں، عالم بھی بن گئے ہیں، لیکن اگر آپ نے برائی نہیں چھوڑی اور یا دعوت کا کام نہیں کیا تو آپ کے دل تک، یہاں سے یہاں تک نہیں اترے گا قرآن. یہاں اللہ تعالیٰ لاک کر دے گا دل پہ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. دیکھیے اللہ نے تینوں باتوں کو بتا دیا. لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں سے ہم جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم تک 7 آیتیں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ وہ من الناس من یقول، یہاں سے منافقین کی بات شروع ہو گئی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد والی 3rd ویڈیو میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ میں التجا کرتا ہوں، جو کوشش میں کر رہا ہوں آپ لوگوں تک اپنی دکنی انداز میں، حیدرآبادی اسٹائل میں، جتنی اچھی اردو میں جانتا ہوں، جتنی بھی، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کام میں 35 سال سے کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ میری التجا ہے کہ آپ کو یہ باتوں کو سمجھنے کی، خود سیکھنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، یاد کرنے کی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 24 گھنٹوں میں سے صرف 24 منٹ نکالیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اپنے خود کے لیے، اس کتاب کے لیے. اس کو سیکھیے، چلتے پھرتے دعوت دیجیے. آپ کو کوئی بہت بڑے مولانا بننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پارہ آپ کا 30 منٹ میں ہو جاتا ہے، 35 منٹ میں. کم سے کم اتنا وقت نکالیے، اردو میں سن لیجیے قرآن. اب انشاءاللہ ہم آگے کے سیشنز کو اور چھوٹا کر دیں گے. صرف میں آپ کو اردو ترجمہ وتھ امپورٹنٹ نوٹسز اور امپورٹنٹ ڈکلیریشنز، ڈیفینیشنز، ڈسکرپشن سمجھاتے ہوئے آگے نکلوں گا. میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں اس کی صحیح باتیں، جو اللہ کی نظر میں صحیح ہے، وہ میرے دل میں، آپ کے دل میں ڈال دے. ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو یہ کتاب دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہمت، وہ شجاعت، وہ بہادری دے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ کہ اللہ کی کتاب ہمارے گھر میں ہے اور ہم جو ہے غیروں کے رحم و کرم پہ پڑے ہوئے ہیں. چلیے اسی کے ساتھ میں یہ بیان اپنا مکمل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.